دیکھو صبر کے معنی ہم لوگوں نے بہت خاص کر دیے ہیں. صبر کے معنی ہے کوئی بچہ مر جائے تو اس کے اوپر نہ رونا. بھئی اتنے معنی ہم نے صبر کے کر رکھے ہیں کہ کسی کی موت ہو جائے تو اس موت کے اوپر نہ رونا اور جزا فضا نہ کرنا، اس کا نام صبر ہے. بے شک یہ صبر ہے، مگر یہی صبر نہیں ہے. تو صبر کی ایک چھوٹا سا جزیہ ہے. صبر کا مفہوم ایک بہت عام ہے، اور صبر کے معنی ہیں مضبوطی کے ساتھ رہنا. گجراتی میں کہتے ہیں مکمتا کے ساتھ رہنا. انگریزی مجھے یاد نہیں، معلوم نہیں کیا کہتے ہیں انگریزی، کیا کہتے ہیں اس پہ؟ ہاں کیا، ہاں مضبوط رہنا کسی پر. اور اس کا دائرہ ہر چیز میں ہے. مثلا آپ لڑائی کے میدان میں اترے جہاد کے لیے، لڑائی کے میدان میں جہاد کے لیے اترے ہوئے ہیں، وہاں صبر یہ ہے کہ آپ ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں. چاہے کچھ ہی ہو جائے، سارا میدان بھاگ جائے، آپ اکیلے رہ جائیں تب بھی ڈٹے ہوئے ہیں. ہٹیں گے نہیں، پیٹھ نہیں دکھائیں گے، واپس نہیں لوٹیں گے. یا تو غازی ہوں گے، کامیاب ہوں گے، یا شہید جام شہادت نوش کریں گے، لیکن پیٹھ نہیں دکھائیں گے. یہ میدان جہاد کا صبر ہے. وہ تو جانتا ہے کہ سارا میدان بھاگ لیا تو میں اکیلا ہوں. پھر یہ باولا ہے جو مضبوط کھڑا ہے؟ باولا نہیں ہے، وہ مضبوط کھڑا ہے، اپنے خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کھڑا ہے. وہ جانتا ہے کہ میں مروں گا، اب میں میدان میں اکیلا رہ گیا ہوں، اب میں مروں گا، مگر پھر کیوں ڈٹا ہوا ہے؟ اپنے خدا کو خوش کرنے کے لیے ڈٹا ہوا ہے. کوئی یہ کہے کہ بھئی اکیلے میدان میں ڈٹے رہنا یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ یہ تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. اور اللہ کا یہ حکم ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں مت ڈالو. تو یہ غلط سمجھ رہا ہے وہ. اور اس آیت کریمہ کو اسی طریقے سے ایک جگہ پر غلط جگہ پر استعمال کر رہے تھے تو ایک صحابی نے ٹوکا تھا. یہ قسطنطنیہ، استنبول جسے کہتے ہیں، اس استنبول پر جنگ ہو رہی ہے، اسلامی جہاد ہو رہا ہے، صحابہ کا دور ہے. اسلامی لشکر تھوڑا سا ہے، کافر بہت بڑی تعداد میں ہے. تو مسلمان مجاہدین میں ایک مجاہد ہے جو اکیلا گھوڑا دوڑا کر کے دشمن کی صفوں کے اندر گھس جاتا ہے اور صفے کے صفے کاٹتا ہوا چلا جاتا ہے، لوٹ آتا ہے. اب دشمنوں کی صفوں میں ایک آدمی تنہا گھوڑا لے کر اندر گھس جائے تو اس کے ساتھیوں نے چلا کر کہا کہ ارے بھی کیا کر رہا ہے، ارے کیا کر رہا ہے، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں مت ڈال. تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جہاد میں شریک تھے، ایک بہت بڑے صحابی ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ وہی شہید ہوئے اور استنبول میں حضرت ابو ایوب انصاری کا مزار ہے. میں حضرت کے مزار پر گیا ہوں. تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان ٹوکنے والوں سے کہا تم آیت کریمہ کو غلط استعمال کر رہے ہو. جو تم اس کو کہہ رہے ہو کہ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، یہ آیت کریمہ کو تم غلط استعمال کر رہے ہو. اور یہ فرمایا کہ یہ آیت کریمہ تو ہم انصار کے بارے میں نازل ہوئی ہے، صحیح مطلب ہم جانتے ہیں، سنو. فرمایا کہ جب حضور ہجرت کر کے مدینہ آئے تو چونکہ انصار نے حضور کی مدد کا وعدہ کر کے حضور کو انوائٹ کر کے مدینہ لائے تھے، تو جب حضور مدینہ آئے تو انصار نے اپنا سب کاروبار چھوڑ دیا ہے، کھیتی بھی چھوڑ دی، بزنس بھی چھوڑ دی، سب دندے چھوڑ دیے اور اللہ کے راستے میں جہاد میں. کیوں؟ یہی انصار نصرت کا وعدہ کر کے حضور کو انوائٹ کر کے مدینہ میں لائے تھے. یہ مدد نہیں کریں گے تو کیسے کام چلے گا؟ چنانچہ اسلامی جہاد شروع ہوئے اور بدر ہوئی اور احد ہوئی اور احزاب ہوئی اور یہ ہوئی، جنگوں پر جنگیں ہوتی رہی اور صحابہ کے انصار کی سب چیزیں اجڑ گئی. ان کے کھیت اجڑ گئے، ان کے باغات اجڑ گئے، ان کی بزنسیں نہیں رہی، کچھ نہیں رہا. تو ہر وقت اللہ کے راستے میں جہاد، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ فتح ہو گیا. اور قرآن کریم میں سورت نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ سورت نازل ہوئی کہ مکہ فتح ہو گیا اور پورا جزیرۃ العرب دھڑا دھڑ اسلام کی طرف دوڑ پڑا اور جوک در جوک گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہونے لگے. تو جب اسلام اتنا تیزی سے بڑھنے لگا تو انصار اکٹھا ہوئے اور انصار نے یہ کہا کہ دیکھو ہم نے جو اللہ کی دین کی مدد کرنے کا حضور سے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ ہم نے پورا کر دکھایا.
ہم نے 8 سال تک کوئی اپنا کاروبار نہیں سنبھالا ہے، پیچھے مڑ کر اپنے کاروبار کو نہیں دیکھا ہے۔ 8 سال سے ہم اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں اور اتنا محنت کی کہ اللہ کے فضل سے مکہ فتح ہو گیا اور جوق در جوق اسلام میں لوگ آنے لگے، لہذا اب ہماری ڈیوٹی پوری ہو گئی، لہذا آؤ اب ذرا کھیتوں کو سنبھالیں، باغوں کو سنواریں، تجارتوں کو دیکھیں، اپنی معیشت کو کچھ دیکھیں۔ یہ انصار نے بیٹھ کر مشورہ کیا کہ بھئی جو ہم نے مدد کا وعدہ کیا تھا تو پورا کر دکھایا ہم نے، اور اسلام کا جھنڈا بلند ہو گیا، اسلام کا بول بالا ہو گیا، لہذا اب ہمیں اپنے کھیتوں کو، باغوں کو، بزنس کو دیکھنا چاہیے۔ ادھر صحابہ نے، یہ انصار نے یہ میٹنگ کی اور یہ فیصلہ کیا، یہ سوچا اب دیکھنا چاہیے۔ ادھر حضور پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اس آیت کریمہ نے کہا او مسلمانوں کیا کر رہے ہو، یہ تو اپنے پیروں پہ کلاڑی مار رہے ہو، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں مت ڈالو، یہ کیا سوچ رہے ہو تم؟ یہ جو تم باغوں میں اور کھیتوں میں اور بزنس میں لگنے کو جو سوچ رہے ہو، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ آیت تو ایسے موقع پر ہم کو اس بات سے، کاروبار کرنے سے، کھیتی کرنے سے، باغات سے، بزنس سے، اس میں مشغول ہونے سے روکنے کے لیے آیت نازل ہوئی تھی، اور یہ اللہ کا بندہ دشمن کی صفوں میں لڑنے جا رہا ہے، تم یہ آیت اس پر فٹ کر رہے ہو، یہ تو غلط جگہ پر تم آیت استعمال کر رہے ہو۔ تو خیر میں یہ بتا رہا تھا کہ وہ جانتا ہے میدان میں وہ اکیلا رہ گیا ہے، وہ جانتا ہے کہ موت کے علاوہ یہاں اور کوئی چیز سامنے نہیں ہے، لیکن وہ مضبوط ڈٹا ہوا ہے۔ کیوں ڈٹا ہوا؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ وہ جانتا ہے کہ میں اکیلا ایک چنا یہ جو ہے باہر نہیں پھونک سکتا، ایک چنا باہر نہیں پھونک سکتا ہے، ایک انگور سے گاؤں کا پیٹ نہیں بھر سکتا ہے، ایک آدمی میدان نہیں جیت سکتا ہے، میدان نہیں جیت سکتا ہے لیکن مولا کی مرضی لے سکتا ہے، مولا کو خوش کر سکتا ہے۔ اگر کب جیت نہیں سکتا ہے تو جان دے کر اللہ کو خوش کر سکتا ہے۔ تو یہ میدان جہاد کا صبر ہے۔